اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5843، اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کسی لباس یا فرش کے پابند نہ تھے، جیسا مل جاتا اسی پر قناعت کرتے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبید بن حنین نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کر لیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن ان کا رعب سامنے آ جاتا تھا۔ ایک دن مکے کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتلائے، تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تند جواب مجھے دیا، تو میں نے اس سے کہا، اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ اس نے کہا، تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا، پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی، لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر، تم ہمارے تمام معاملات میں دخیل ہو گئے ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا، سو اب وہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے میری بات رد کر دی۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی تھے، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا، اور جب میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے، صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کرے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کیے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کیا غسان چڑھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے تھے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہرے دار موجود تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو۔ پھر میں اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چند کچی کھالیں لٹک رہی تھیں اور ببول کے پتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفصہ اور ام سلمہ سے کہی تھیں۔
اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ آپ نے اس بالغ خانے میں 29 دن تک قیام کیا، پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے۔ حدیث نمبر 5844، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف صنعائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر بن راشد نے خبر دی، انہیں زہری نے خبر دی، انہیں ہندہ بنت حارث نے خبر دی، اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے؟ دیکھو بہت سی دنیا میں پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہندہ اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھیں تاکہ صرف انگلیاں کھلے، اس سے آگے نہ کھلے۔ حدیث نمبر 5845، اردو ترجمہ۔ جو شخص نیا کپڑا پہنے اسے کیا دعا دی جائے؟ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کسے یہ چادر دی جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ام خالد کو بلا لاؤ۔ چنانچہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرح اشارہ کر کے فرمایا ام خالد ثنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ چادر حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھی تھی۔ حدیث نمبر 5846، اردو ترجمہ۔ مردوں کے لیے زعفران کے رنگ کا استعمال منع ہے، یعنی بدن یا کپڑے کو زعفران سے رنگنا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعمال کرے۔ حدیث نمبر 5847، اردو ترجمہ۔ زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے سخت منع ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی محرم ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5843 سے 5847 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔